السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ معزز سامعین کرام، پیارے مسلمان بھائیوں، عزیزوں، دوستوں، بزرگوں اور ہماری مائیں اور بہنیں، ہر طرح کی تعریف اللہ رب العزت کے لیے ہو۔ درود و سلام نازل ہو ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ابھی میں نے آپ لوگوں کے سامنے ایک آیت کریمہ سورہ بقرہ کی اور ایک حدیث پڑھی ہے۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، مومنو کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں کے اوپر فرض کیا گیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تمہارے اندر ایک ایسی صفت آ جائے جو تمہیں بھلائیوں کا حکم دے اور برائیوں سے روکے۔ دیکھیں، روزے کے تعلق سے کچھ چیزیں میں چاہتا ہوں کہ عرض کر دوں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ روزے کی حالت میں، جیسا کہ اس میں بیان کیا گیا ہے، ہمیں پرہیزگاری اختیار کرنی چاہیے۔ ان چیزوں کو چن چن کے کرنا چاہیے جن چیزوں کو اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے کرنے کا، اور جس کو ہمارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے کرنے کے لیے کہا ہے۔ ایسے ہی ہر وقت، لیکن روزے کی حالت میں اور بھی، وہ یہ کہ جہاں ہم اللہ رب العزت کی طرف سے آئے ہوئے احکام پہ عمل کریں، وہیں ان چیزوں سے بچے بھی رہیں جن سے اللہ رب العزت نے ہمیں منع کیا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے ہمیں منع کیا۔ کیونکہ اگر ہم نے پرہیزگاری اختیار کی تو ہمارے روزوں میں ثواب بڑھ جائے گا، روزے کا اجر بہت بڑھ جائے گا۔ اور ہم اگر پرہیزگاری نہیں کر سکے، گناہوں کا کام بھی کرتے رہے ساتھ ساتھ میں، تو یہ جان لیجئے کہ ثواب گھٹ جائے گا روزے کا۔ تو ہم بھوکے رہیں، پیاسے رہیں اور ہمیں اجر بھی نہ ملے پورا، تو کتنی بد نصیبی ہے۔ اسی لیے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو روزہ تو رکھتے ہیں لیکن بھوک اور پیاس کے سوا انہیں کوئی چیز نصیب نہیں ہوتی۔ دوسری چیز وہ یہ کہ اس مہینے میں ہم اور آپ صدقہ خیرات کریں، روزہ افطار کرائیں، اور جو ہمارے بھائی وسعت والے ہیں، اللہ نے انہیں دیا ہے، ان کو چاہیے کہ غریبوں کا خیال کریں، اس میں صدقات نکالنے کا اہتمام کریں، خاص طور سے ان حالات میں جس میں کہ آدمی روزے سے ہے۔ تو اگر آپ ان کو روزہ افطار کرائیں گے، صدقہ خیرات کریں گے اور کسی کے کام آ جائیں گے، تو اس کا بہت بڑا ثواب ہے۔ روزہ کھلوانے یا افطار کروانے کی فضیلت ہی سن لیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی کسی روزے دار کو افطار کروائے تو اتنا ثواب پاتا ہے جتنا کہ روزہ دار روزہ رکھ کر کے ثواب پاتا ہے، اور کسی کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جاتی ہے۔ یعنی روزے دار یہ نہ سمجھے کہ اگر میں کسی کے ہاں افطار کر لوں گا تو میرے روزے کا اجر کم ہو جائے گا، ہرگز نہیں۔ اس کے علاوہ روزے کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ جب وقت ہو جائے افطار کا تو پھر اندھیرا آنے کا انتظار نہ کیا جائے۔ جب آپ کو یقین ہو جائے کہ سورج ڈوب گیا
اور جب یقین ہو جائے کہ چاروں طرف سے اذان کی آواز آنے لگی اور سورج غروب ہو گیا تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم روزے کا افطار کر لیں، روزہ کھول لیں، آپ کا روزہ مکمل ہو گیا۔ اس لیے کہ یہ جان کر کے کہ رات آ گئی روزہ رکھنا، بھوکا پیاسا رہنا، یہ صحیح اور درست نہیں ہے۔ اور ایک ادب یہ بھی ہے روزے کا کہ سحری کو آخری وقت میں کھایا جائے۔ یہ نہیں کہ سحری کا وقت ختم ہو گیا، فجر کی اذان شروع ہو گئی تب کھایا جائے، ہرگز نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے سحری میں تاخیر کہ آخری وقت میں کھایا جائے۔ اس لیے بڑے بزرگ جو تھے ہم لوگ ان کے پاس کھانے لے جاتے تھے تو کہتے تھے کہ ابھی وقت بہت باقی ہے، آخری وقت میں کھاتے تھے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب تک لوگ سحری تاخیر سے کھائیں گے اور افطار کو اپنے وقت پہ کریں گے تب تک بھلائی میں رہیں گے۔ یہ چند چیزیں تھیں، نہیں تو اور بھی روزے کے آداب ہیں، انشاءاللہ اور بھی وقتوں میں اس کو بیان کیا جائے گا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہمیں ان اچھی اچھی چیزوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے روزے کو قبول فرمائے، اور جو روزہ رکھتا ہے اس کا ثواب یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا واحتسابا، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے اللہ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے روزہ رکھتا ہے، غفر له ما تقدم من ذنبہ، تو اس کے گناہ جو ہوتے ہیں پرانے سب معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی کتنی بڑی رحمت ہے کہ 30 دن آپ روزے رکھیں اور پرانے آپ کے جتنے گناہ ہوں سب معاف کر دیے جائیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے، اے اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو قبول فرما لے، ہمارے قیام اور ہمارے نمازوں کو قبول فرما لے، اور ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ جو ہمارے بھائی پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، جن کے اوپر قرض ہیں اللہ تعالیٰ تو ان کے لیے آسانیاں فرما دے، جو لوگ بیمار ہیں جن کے گھروں میں بیماری ہے اے اللہ تو انہیں شفا دے دے، انہیں تندرستی دے دے مولا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين، وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔